کیا ہے آپ کا؟ ضمیر حسین لاشری میں یوسی صدر سے تعلقات رکھتا ہوں، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب سے بارش شروع ہوئی ہے تب سے میں ادھر شہر میں آتا جاتا ہوں، ڈی سی آفس، ایس سی آفس، یہ انجم عورتوں کا، بچوں کا، سب کا، بڑوں کا دیکھ رہا ہوں۔ ابھی بھی آپ چلے میرے ساتھ، آپ کو میں دکھاتا ہوں، پورے سرکاری جتنے بھی کوارٹر ہیں وہ بھرے پڑے راشن سے، کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس۔ کمی ہو چلو پھر ہم بولے یار ڈی سی کو ایسی کو نہیں مل رہا، کوئی وجوہات ہے، بالکل ابھی آپ چار لے ٹریجری آفس میں چلیں، جتنے ادارے ادھر سرکاری ہیں سب کمرے بھرے پڑے ہیں، ٹینٹ بھی ان میں ہے، راشن بھی ہے، اور یہ جو ابھی تمبو تو ٹینٹ ہی ہے، اور یہ ابھی اسٹیل کے تھان وغیرہ وہ بھی ہے، مچھردانیاں بھی ہے، مگر دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اے سی کے کمرے میں جاؤ، ابھی میں گیا ہوں 10 بار میں گیا ہوں، گیٹ پہ کھڑے ہو جاؤ، پولیس لاٹھ اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں، بھائی صاف نہیں ہے یا صاف ہے تو اس کے بعد نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد ڈی سی، ہمیں ایک منٹ، ڈی سی صاحب کے پاس جاؤ تو ڈی سی صاحب کی ہر وقت میٹنگ ہوتی ہے، 24 گھنٹے وہ میٹنگ میں مصروف ہے، عوام کا اس کو پرواہ نہیں، اس کو پرواہ نہیں، اس کو پرواہ نہیں ہے، کبھی ایم این اے کے ساتھ میٹنگ ہے، کبھی ایم پی کے ساتھ میٹنگ ہے، کبھی کسی وڈیرے کے ساتھ میٹنگ ہے۔ تو پھر آپ اپنے ایم این اے کو کیوں نہیں بولتے؟ ایم این اے کو ہم نے کہا ہے بہت، مگر ایم این اے خود مایوس ہے ہمارے علاقے میں، کیونکہ اوپر سے بھی نظام تھوڑا سا نا جو ہے وہ بھی کمزور آ رہا ہے۔ اس وقت جو بھی پبلک کا یہ کہنا ہے، اس وقت جو بھی نظام جو چل رہا ہے یا یہاں مانیٹرنگ کر رہے ہیں، ہمارے فوکل پرسن پارس دیرو صاحب بھی وہ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کچھ دیر پہلے یہاں آئے بھی تھے، میری ملاقات وہ ٹھیک ہے۔ تو جب یہ انہوں کے کہنے پہ جب یہ راشن یا ہر چیز جو تقسیم کی جا رہی ہے تو پھر آپ کی بات، آپ ووٹر ہیں ان کی، پھر آپ کی بات وہ مایوس کیوں ہو رہے؟ پہلی بات حکومت میں ہو کے جب وہ مایوس ہیں، پھر میں سمجھتا ہوں یہ عام پبلک کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہے پھر کسی کو انصاف مل سکے۔ بھائی میں سب سے پہلے تو پیغام ان ایم این ایم پی کو آپ کے تھرو دوں گا کہ یہی وقت ہے، یہی وقت ہے آپ کے لیے، اگر اس وقت آپ نے کسی بھی غریب کی مدد نہیں کی تو خدا کی قسم ہے آپ کو راستے پہ موچڑے اور پادری ملیں گے۔ غریب کی مدد نہیں کی تو خدا کی قسم ہے آپ کو راستے پہ موچڑے اور پادری ملیں گے۔ اس سے زیادہ اور کون سا عذاب آئے گا، کون سا اور نظام آئے گا، کون سا سیلاب یا کون سی جنگ سے زیادہ یہ اس وقت ماحول بنا ہوا ہے۔ تو اس وقت آپ اگر نہیں نکلیں گے، غریب سے نہیں ملیں گے، اپنے بنگلوں میں میٹنگیں کریں گے اور اپنے جو وڈیرے ہوں گے ان کے فون کر دیں گے اسی صاحب کو سے اس کو 5 کٹے دے دینا، اس کو 5 ٹیٹ دے دینا، غریب دھکے کھا رہا ہے روڈ پہ، کیوں بھائی؟ ان لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کے اسی ایوان میں بٹھایا، تو خدا کے واسطے میں آپ کو اپیل کرتا ہوں، ایم این اے نوید صاحب کو بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کریں، ڈی سی سے فوراً آپ میٹنگ کریں اور عوام کے جو بھی تکلیف ہے یہ کھڑے ہیں، 10 دن ہو چکے ہیں، خدا کی قسم ادھر آ کے دیکھ رہا ہوں کبھی پولیس والا کسی کو دھکے دے رہا ہے، عورت کو، کسی کے سر پہ چادر نہیں ہے، کیوں دے رہے ہیں؟ بس نکلو ادھر سے، صاحب نے بولا نکلو۔ بھائی اگر نہیں دے رہے ہو کسی کو دھکے تو نہ دو، یہ ٹائم دھکے کا تو نہیں ہے، ابھی جو آپ تذلیل تو نہیں کریں، تذلیل تو کسی کی نہیں کرو نا، کسی عورت کی، کسی، یہ اسلامی جمہوریہ ہمارا پاکستان ہے، اس میں تو یہ نہیں بنا گیا قانون کے دھکے دو عورتوں کو۔ ابھی 10 دن پہلے ادھر ٹریجری ہاؤس میں، ادھر میرے پاس ویڈیو پڑا، میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا، ادھر تو باقاعدے ٹانگوں سے پکڑ کے عورتوں کو باہر پھینک رہے تھے کورٹ سے، میرے پاس ویڈیو پڑا، ثبوت پڑا، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ بدماشی چل رہی ہے یہاں پہ یار، یہ نظام ہے، تو خدا کی قسم ابھی میں پھر بھی میں اپیل کروں گا ایم این اے نوید دیرو صاحب کو اور ڈی سی سانگڑ کو، اے سی کو، سب کو، خدا کے واسطے ہوش سے اپنا کام لیں اور فوراً یہی کام ہے، مدد کا ٹائم ہے، 2 مہینے کے بعد راشن دو گے کیا کریں گے ہم بھائی؟ تب تک تو ہم جا تو رہا ہے باہر، جو ٹینٹ بھی جا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں راشن بھی کوئی موٹر سائیکل رکھ کے لوگ لے کے جا رہے ہیں، اما ایک منٹ بات کرنے دیں، مل رہا ہے، جا رہا ہے، پھر وہ کس بنا پہ جا رہا ہے؟ ایسے تو نہیں ہے، اگر ہم لسٹ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم تفصیل لینے کی کوشش کرتے ہیں ڈی سی صاحب سے کہ آخر کتنا راشن آیا ہے، کتنا راشن تقسیم ہوا ہے، کتنے ٹینٹ آئے ہیں، کتنے تقسیم کیے ہیں، لیکن وہ ہمیں بھی ڈیٹیل نہیں مل رہی، لیکن میں آپ سے صرف یہی بتانا چاہ رہا ہوں، لیکن لوگ لے تو جا رہے ہیں نا، وہ کیسے جا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے دے رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی آپ جائیے ڈی سی کے پاس، اس سے پوچھے کہ کتنا ٹینٹ دیے، کتنے راشن دیے، آپ کو ٹینٹ وہ بولے گا 5000 ٹینٹ میں نے دیے اور تقریباً 15000 کے قریب میں نے راشن بانٹا ہے۔ پھر آپ میرے ساتھ چلیں، پورے اس علاقے ڈسٹرکٹ سانگڑ میں کسی ایک غریب کو اگر ملا ہو نا تو میں جرمدار ہوں، وہ اس کو ہی دیا ہے جو ڈی سی کے پاس کمرے میں داخل ہو رہا ہے، داخل وہی ہوگا جو وڈیرا ہوگا، غریب کو تو داخل ہی نہیں ہونے دے رہے۔ کون جا رہا ہے اندر سے؟ وہی سیاسی بندے جا رہے ہیں بھائی، سیاسی جن کا پاور ہے، جو سیاسی کام کرتے ہیں۔ سیاسی کون؟ 2 سیاسی دیکھیں نا، سانگڑ میں بھائی سانگڑ میں 2 ہے، 2، ایک پیپلز پارٹی، ایک فرنش لیگ ہے، میں جانتا ہوں اچھی طرح سے۔ لیگ والے سامان لے رہے ہیں تو بتاؤ، ہم ان کو پوچھیں بھائی اس وقت فرنش لیگ ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو، دیکھیں نا ہمارے یہاں پارٹی ہے، یہ عوام میں ہوتی ہے، سیاست نہیں، ایک بات سیاست عوام میں ہوتی ہے، عوام کو لڑاتے ہیں آپس میں، اوپر سارے ملے ہوتے ہیں۔ اس وقت فرنش لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا اور کوئی جماعت ہو، وہ آپس میں مل جل کے کھا رہے ہیں۔
ایک کا میں نام نہیں لوں گا، ایک کو تنقید کروں یہ فضول ہوگا. صرف عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے ووٹوں پہ. ہم خدا کی قسم اپنی پولنگوں پہ اپنے بھائیوں کا سر پھاڑ دیتے، سر بھائی کو مار دیتے. بھائی ووٹ پی پی کو دینا ہے، وہ بولے نہیں جی ٹی اے کو دینا ہے. ہم آپس میں لڑتے ہیں، بیوقوف تو ہم ہیں نا. اس وقت کیا حالات بنے ہوئے ہیں پورے سانگڑ میں. آپ جاؤ روڈ پہ جاؤ، خدا کی قسم ہے عورتیں بیچاری واش روم نہیں ہے ان کے لیے یار. خدا کی قسم روڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں. اس سے زیادہ ہمارے لیے ڈوبنے کا کیا مقام ہوگا؟ ہماری بہنیں مائیں روڈ پہ واش روم کر رہی ہیں یار. خدا کی قسم ہے ڈوب کے مرنا چاہیے ہمارے انسانیہ کو. اس سے زیادہ کیا افسوس ہوگا یار؟ ہم کیا بولیں؟ اگر کوئی آ کے دھرنا دیتا تو پولیس آ جاتی لاٹھی لے کے سب کو مار دے. ادھر ایک دو لڑکوں کا سر پھاڑ دیا تھا، وہ ابھی تک ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں صرف اسی وجہ سے. وہ لوگ پولیس نے سانگڑ پولیس نے تشدد کیا تھا باقاعدہ. سانگڑ پولیس ویڈیو پڑا ہے ہمارے پاس، صرف اس وجہ سے کہ وہ راشن کے لیے آئے تھے. ہاں آپ تقسیم کرو، آپ سے کوئی نہیں چھینے گا. راشن تو ان کا حق ہے جب وہ متاثر ہوئے. راشن بھائی یہ راشن خدا کی قسم ہے، اگر آپ رپورٹ دیکھو تو باہر سے جو راشن آیا ہے پورے سندھ میں اگر بانٹا جائے نا اس سے بھی وہ زیادہ ہے، مگر بانٹ نہیں رہے. پڑا ہے، کیا فائدہ پڑے ہونے کا یار؟ 2 مہینے میں وہی آپ کی بات 2 مہینے کے بعد ملے گا، کوئی بھی آپ کے کام نہیں آئے گا. ابھی میں آخری بات کر کے اللہ حافظ کہوں گا کہ خدا کے واسطے میں پھر میں نے نوید صاحب کو اور انسانیہ سانگڑ کو کہتا ہوں کہ فوراً میٹنگ کریں. کسی بھی طریقے سے آپ عوام تک راشن پہنچائیں، پھر خود گاڑیوں کے ساتھ انٹری کریں یا کسی پولیس کی تحت پر. پولیس کو بھی تھوڑا سا ہدایت میں کر رہا ہوں کہ مہربانی کریں، صبر سے کام لیں. آفیسروں کے کہنے پر آپ کسی کا سر نہیں پھاڑیں، کسی عورت کی تذلیل نہ کریں. اللہ کے پاس جانا ہے، سب کو مرنا ہے، قبر میں حساب آپ کو ہی دینا پڑے گا، کسی اور کو نہیں دینا پڑے گا. تو میں ابھی ایس پی سانگڑ سے اور ڈی ایس پی سانگڑ آصف رائی سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے جتنے بھی پولیس کے نوجوان ہیں ان کو آپ میٹنگ کر کے ان کو بولیں کہ کسی کے ساتھ بھی یہ نہیں کہ تنظیم نہ کریں، کسی عورت کو دیکھیں. اور تشدد کرنے کا پولیس کو کوئی حق نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر پہ کنٹرول کرنا وہ قانونی ان کا رائٹ ہے، لیکن تشدد نہیں کرنا. ان کو اپنا کنٹرول رکھنے میں ان کے اور طریقے بھی اور بھی ہیں یار. دیکھیں نا تشدد تب ہوتا ہے جب کسی غریب مسکین کو اپنا حقوق نہیں ملتا، تب وہ روڈ پہ آئے گا، وہ زبردستی بھی چھینے گا. کیا کرے گا جب پیٹ بھوکا؟ ابھی اگر میں بول رہا ہوں 10 دن کے اندر اگر کسی کو کچھ نہیں ملا تو خدا کی قسم ہے شہر کے دکان لوٹیں گے. کیا کریں گے؟ چوریاں کریں گے. مال تھا جو دودھ بیچارے بیچتے تھے، دودھ وہ مال بھی مر گیا. ٹھیک ہے، فصل تھا فصل بھی چلا گیا، جو کڑکی پڑی تھی وہ بھی پس گئی، ختم ہوگی. ابھی ادھر سے آپ وین میں چڑھو تو خدا کی قسم جہاں 100 کرایہ ہوتا تھا وہاں 500 روپے لے رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے، من مانی چل رہی ہے. سبزی کیا ریٹ لگا پڑا ہے یار. ہر لحاظ سے عوام کو ڈوباتے جا رہے. سو اس لیے میں پھر اپیل کر رہا ہوں میں نے نوید صاحب کو جو ہمارے علاقے کا ایم این اے ہیں اور ڈی سی ایس سی سانگڑ کو کہ مہربانی کریں ایسا کوئی پلان بنائے اور 10-12 دن کے اندر پلان بنائے کہ ہر یو سی وائز جو بھی سسٹم ہے غریبوں تک راشن ہے، ٹینٹ ہے، مچھردانیاں ہیں، یہ پہنچنی چاہیے. نہیں تو ورنہ خدا کی قسم ہے آپ کے لیے روڈ پہ نکلنا بہت عذاب بن جائے گا، آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی. ابھی عوام بیزار ہو چکی ہے، بہت لوگوں نے سہ لیا آپ کا ظلم اور آپ کی یہ 2 نمبری. ابھی یہ بات ختم ہونی چاہیے. سو میں نے یہ اپیل کی ہے نوید صاحب سے بھی، ڈی سی سے بھی، اے سی سے بھی کہ مہربانی کریں باہر نکلے، صرف میٹنگ تک محدود رہیے. جب بھی آؤ. آج مجھے 10 دن ہوئے، میں بھی خود ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. 10 دن ہوئے میں ادھر آ رہا ہوں ڈی سی صاحب سے ملاقات کے لیے، اے سی صاحب کے ملاقات. بھائی میٹنگ میں، بھائی یہ کب تک میٹنگ چلے گی؟ روڈ مر رہے ہیں، لوگ بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، مال ڈوب گیا، ہر چیز ختم ہوگی. ابھی تک 10 تک میں آپ جا کے وزٹ کریں، کیا حالت لگی پڑی ہے یار قسم خدا کی. دیکھ کے ہے نا اب کیا حالت لگی پڑی ہے. ایک بھی ایس سی ڈی سی ایم این اے ایم پی وہی نہیں گیا. اس سے اوپر جاؤ گی آپ یو سی صدر کی طرف، شاہ سکندر طرف، یہ سارا علاقہ ڈوبا ہوا ہے، کوئی نہیں جا رہا. بھائی آپ نہیں جاؤ، آپ نہیں جاؤ. راشن تو بھیجو یار، کم سے کم راشن بھیجو، ٹینٹ بھیجو. آپ نہیں جاؤ، آپ الیکشن میں جانا، پھر آپ کی عزت ہوگی. اگر یہ حکمت عملی دیکھیں اتنی بڑی تباہی آئی ہے، اگر یہ حکمت عملی پانی ڈرینیج کی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اگر سیم نالوں کی کھاٹی ہوتی تو کیا یہ تباہی اتنی آتی؟ کوئی یہ سڑکوں پہ یہ بچے آتے؟ بھائی میں ایک بات کروں، میں نے پہلے بھی سوشل میڈیا پہ اپنا ویڈیو لگایا تھا. 50 سال ہو چکے ہیں. کتنے؟ 50 سال ہو چکے ہیں. ہمارے نہروں کی، ہمارے سمنالوں کی کوئی کھاٹی نہیں ہوئی. ہر سال پہ بجٹ آتا ہے، پھر بجٹ وہ چاہے ہمارے ریسٹ ہاؤس پہ لگ جائے، چاہے ہماری پراڈو پہ لگ جائے، چاہے ہم شراب پئیں رات کو اس بل میں لگ جائے، مگر سمنالے کی کسی بھی نہر کی کھاٹی نہیں ہوئی. اگر ہمارا نظام یہی ہوتا، سمنالوں کی کھاٹی ہوتی، نہر جو بڑے بڑے ان کی کھاٹی ہوتی،
تو آج نہیں ان کو ذلیل ہونا پڑتا ہے ایم این اے کو یا ایم پی او کو، نہ عوام کو ذلیل ہونا پڑتا. تو یہ ضلالت ان کے لیے بھی ہے. یہ وہ نہیں سوچتے کہ ہمارے لیے ضلالت نہیں، عوام ڈوب رہی ہے. آپ بھی ڈوبو گے، سیاسی مقام میں ڈوبو گے. جب سیاست آئے الیکشن کا ٹائم آئے گا آپ ڈوبو گے. ابھی ہم ڈوبے ہوئے، چلو خیر وقت نکل جائے گا. جب الیکشن آئے گی تو آپ ڈوب جاؤ گے. پھر کسی اور کو بندہ ووٹ دینے دے، گھر پہ سو جائیں گے سب. یار کیا ہوگا؟ وہ لوگ بولتے ووٹ دینا یار واجب ہے. کہیں واجب ہے؟ واجب نہیں ہے. واجب تب ہے جب کوئی انسان آپ کی خدمت کرے، آپ اس کو ووٹ نہیں دو، پھر واجب بنتا ہے. جب آپ کو کوئی پوچھ رہا ہے نہ پوچھ رہا تو پھر اس کو ووٹ دینے کا یہ تو آپ کے اوپر زیادہ گناہ ہوگا یار. تو مہربانی، آپ کی شکریہ.